خوشی کے موقع پر بڑی معروف آیہ مبارکہ تلاوت کی جس میں لفظ فرحت کا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے، اور ایک اور مقام پر خالق کائنات نے فرمایا ان اللہ لا یحب الفرحین۔ سو لفظ ایک ہے اور آیتیں دو ہیں۔ اس آیت میں مالک نے فرمایا پس پھر خوشی مناؤ، اور اس آیت میں فرمایا لا یحب الفرحین، اس طرح خوشی منانے والے کو رب پسند نہیں فرماتا، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا، نہ کرے گا۔ فرحین لفظ دونوں ایک جگہ ہے۔ ہماری اردو میں خوشی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مسرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مسرت اندرونی اس کیفیت کو کہتے ہیں جو چہرے پر یا عملاً اظہار ہو۔ خوشی اور مسرت کا جب اظہار ہو لبوں سے، چہرے سے، عمل سے، اس اظہار کو فرحت کہتے ہیں۔ یعنی چہرے پر مسرت کا اظہار، خوشی مسکراہٹ کی صورت میں یا ہنسنے کی صورت میں یا کسی اور عمل کی صورت میں، اس اظہار کو مسرت اور فرحت کہتے ہیں۔ یہاں جتنے ترجمے آپ پڑھیں گے کہ تم خوشی کا اظہار کرو، فَلْيَفْرَحُوا، ایک آیہ مبارکہ میں ہے کہ اللہ ایسے اظہار کو پسند نہیں کرتا، اور دوسری آیہ مبارکہ میں ہے کہ پس تم خوش ہو جاؤ۔ حاضرین مکرم، خوشی کا آغاز مسکراہٹ سے ہوتا ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ماتھے پر تیور ہوں اور وہ کہے میں بہت خوش ہوں، غصے سے الفاظ بھرے ہوئے ہوں اور وہ کہے میں خوش ہوں۔ دعوی خوشی کرنے والے کا کم از کم آغاز مسکراہٹ ہے۔ خوشی کی پہلی دلیل چہرے کی بشاشت ہے۔ غصہ، غم، اظہار یہ بھی چہرے سے پتہ چلتا ہے، لفظ بعد میں بولے جاتے ہیں۔ کو خوشی کا اظہار سب سے پہلے مسکراہٹ ہے، اور مسکراہٹ کو میرے آقا نے فرمایا کہ بہترین صدقہ ہے۔ امام بخاری ایک بڑی مختصر سی روایت لاتے ہیں کہ روز حشر اللہ ایک شخص کو بخش دے گا۔ وہ بندہ پوچھے گا فرشتوں سے کہ بخشنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ تو وہ فرشتہ اسے بتائے گا کہ فلاں جگہ تو رب کے بندے سے مسکرا کے ملا تھا بغیر وجہ کے، بس اسی دن رب نے تیری بخشش کا اعلان فرما دیا۔ خوشی کا اظہار مسکراہٹ میں، اس کو بھی اللہ رب العزت نے بے اجر نہیں رکھا۔ خوشی کا حکم رب نے دیا ہے، مگر خوشی منانے کے انداز پہ پابندی شریعت نے نہیں لگائی۔ روز اول سے اگر خوشی منانے کے انداز کو قرآن بیان کر دیتا تو قیامت تک خوشی منانے کا ایک ہی انداز ہوتا، پھر وہی انداز سیدنا ابو بکر صدیق کا ہوتا، وہی انداز ڈاکٹر مظہر قیوم صاحب کا ہوتا، وہی انداز ان کی اولاد کا ہوتا۔ شریعت نے کھانے کا حکم دیا ہے، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، ایک شرط ہے کہ حلال ہے۔ کھانے کے انداز کی پابندی نہیں ہے، کھانے کے پکانے کی انداز کی پابندی نہیں ہے۔ کوئی گھی میں پکائے، کوئی دودھ میں پکائے، کوئی مٹی کے برتن میں پکائے، کوئی مائکرو اوون میں پکائے، انداز بدلتا رہتا ہے۔ سٹیم روسٹ ہو یا دیگی روسٹ ہو، شریعت کو اس سے سروکار نہیں، اجازت دی کہ کھاؤ پیو۔ کیسے کھائیں؟ کہ بس حلال کا خیال رکھ کے اپنے علاقے کے مطابق، اپنے رواج کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق کھاؤ اور پیو۔ جس طرح آج کھاتے وقت، بریانی کھاتے وقت، آج کوئی قورمہ کھاتے وقت، آج کوئی کڑی کھاتے وقت یہ نہیں پوچھتا کہ کیا سیدنا ابو بکر صدیق نے کڑی کھائی تھی کہ نہیں کھائی تھی، کیا سیدنا ابو بکر صدیق نے قورمہ کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا۔ یہ سوال ہی خلاف عقل ہے۔ حلال چیزیں، سبزیاں، گوشت اس دور میں تھی، وہ اپنے انداز کے مطابق کھاتے تھے۔ آج ہم بھی شریعت کے حکم کے مطابق کھاتے ہیں۔
انداز کھانے کا پاکستان والوں کا اپنا ہے، عرب والوں کا اپنا ہے۔ آج کی جدید ڈش کو کوئی ناجائز نہیں کہتا، وہ چائنیز انداز ہو یا اٹیلین پیزا ہو، وہ امریکہ کا برگر ہو یا پاکستان کی خشک یا مکھی روٹی ہو، مکھن لگی ہوئی روٹی، اس سے کوئی سروکار نہیں کا۔ ایک ہی خیال رکھو کہ کھانا حرام کا نہ ہو، کسی اور کا لوٹا ہوا نہ ہو۔ بالکل اسی طرح شریعت نے حکم دیا، اجازت دی کہ جب تمہیں رب کا کرم اور فضل ہو جائے پھر خوشیاں مناؤ، کہ خوشی کا کوئی طریقہ کا مکہ والوں نے اپنے انداز سے منائی، ہجرت کے وقت مدینہ والوں نے اپنے انداز سے منائی۔ صدیاں بیت جائیں، علاقے بدل جائے، جیسے کھانوں کے اسٹائل بدلتے ہیں اور شریعت کوئی پابندی نہیں لگاتی، بالکل اسی طرح مصطفیٰ کی آمد پر خوشیاں مناتے رہو، دور کے ساتھ انداز بدلتے رہے، شریعت کو اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ مگر عجیب بات ہے کہ ڈشز کھاتے ہوئے، پیزا برگر کھاتے ہوئے، قورمہ بریانی کھاتے ہوئے کوئی سوال نہیں کرتا کہ صحابہ کے دور میں یہ تھا یا نہیں تھا، مگر جب آقا کے نام پر کوئی چراغاں لگا دے، کوئی جھنڈیاں کر دے، کوئی جلوس نکال لے، تب یہ سوال ہوتا ہے۔ مطلب سوال شریعت کا نہیں، اس کھوپڑی کا ہے۔ جہاں یہ مطمئن ہو جائے تو بندہ چپ ہو جاتا ہے، وہ سفر حج ہو یا کھانا پینا ہو، اور جہاں ذکر مصطفیٰ آ جائے تو یہ شرارت نفس کی ہے یا فرقہ واریت کی ہے۔ بس خوشی مناؤ اور مناتے رہو۔ خوشی کا پہلا اظہار، یہ میں نے محبت میں چند لفظ کہے، چونکہ ڈاکٹر صاحب ہر سال ضیافت کرتے ہیں آقا کی محبت میں، اور انہی دنوں میں اب ڈاکٹر صاحب کے بچوں کو ڈاکٹر صاحب سے بھی بڑھ کر شوق ہے کہ حضور کے نام کا کھانا کھلاتے ہیں، ربیع الاول میں جشن مناتے ہیں اور اس طرح عید مناتے ہیں۔ جس طرح خوشی کے اظہار کے بہت سارے طریقے ہیں۔ مسکراہٹ خوشی کا ایک انداز ہے، کسی کو گلے لگا لینا خوشی کا اس کے استقبال کا انداز ہے، چہرے پر اچھے لفظ صدقہ ہے، وہ بھی انداز ہے۔ بالکل اسی طرح خوشی منانے کا انداز کھانا کھلانا ہے۔ ایک بھوکا ہے، آپ اس کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ صدقہ ہے، وہ خیرات ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا رب کو پسند ہے۔ یطعمون الطعام علی حبہ، مومن اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتا ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے جو رب کو پسند ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرائض اپنی جگہ پہ۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارے عملوں میں جو رب کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے اور ہر کسی کو سلام کرنا ہے، جسے جانو یا نہ جانو۔ اور امام بہقی ایک اور روایت لاتے ہیں کہ بھوکے کو کھانا، پیٹ بھر کر کسی ضرورت مند کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا تمہیں جہنم سے 7 خندق دور کر دیتا ہے۔ یعنی بھوکا کو کھانا کھلایا پیٹ بھر کر، کھلانے والے کو اللہ 7 خندقیں جہنم سے دور کرتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ خندق کتنی ہوتی ہے؟ فرماتی ہے 50 سالوں کی ایک خندق ہوتی ہے، گویا 7 خندقیں دور کر دیتا ہے۔ یوں بھوکے کو کھانا کھلانے میں کسی کو اختلاف نہیں، کیا کھانا فقط غم میں کھلایا جاتا ہے یا بھوکے کو کھلایا جاتا ہے؟ خوشی کا اظہار بھی کھانے میں ہے۔ کوئی اس کی شرعی دلیل پوچھے تو ولیمہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جب تم بیٹے بیٹی کی شادی کرو اور خوب خوشی کا اظہار کرنا چاہو، یہ ناچنا، یہ گانا، یہ کپڑے بدلنا، یہ شعریں پہنا، یہ تمہارے خوشی کے انداز ہے۔ اللہ نبی نے شادی کے موقع پر خوشی کا جو کلائمیکس بتایا ہے کہ جتنی طاقت ہے اتنا اچھا ولیمہ کر لیا کر۔ ولیمے میں کس کو بلائیں؟ صرف مسکین کو؟ صرف غریب کو؟ فرمایا نہیں، مسکین بھی ہو، غریب بھی ہو، امیر بھی ہو، اور اپنی طاقت کے مطابق ولیمہ کرو۔ ایسے خوشی کے طور پر کھانا کھلانا بھی تیرے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ وہ یہ آج نہیں، اور سب سے بڑھ کر خوشی بیٹے کی ولادت سے لے کر بیٹے کی شادی تک
ہم کتنی بار کھانا کھلاتے ہیں، چونکہ بیٹے کی آمد، بیٹے کا ختنہ، بیٹے کا پاس ہونا، بیٹے کا نکاح، بیٹے کا ولیمہ، دل کو سرور ملتا ہے۔ ہم فیملی کو، دوست احباب کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جس قانون کے تحت خوشیوں پہ کھانا کھلانا جائز ہے، اس قانون کے تحت ہمیں سب سے زیادہ خوشی مصطفیٰ کی آمد پر ہوتی ہے۔ ہم آقا کی آمد پر سب سے زیادہ خوشی مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ اب خوشی اور کھانے کا کتنا تعلق ہے، اور خوشی کا اظہار اور محبت کے اظہار اور کھانے کا کتنا تعلق ہے، یہ ٹاپک بڑا طویل ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے خطاب کے لیے آگے جانا تھا، مگر جب مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یوں، محترم جناب اصغر جنجوعہ صاحب نے بتایا کہ آج یوں ڈاکٹر صاحب کے ہاں میلاد کی ضیافت ہے، تو میں اس خوشی میں شریک ہوا ہوں، اور آقا کے نام پر یا آقا کے لیے خوشی کا اظہار صحابہ نے کیا۔ سوال تو یہ ہے کہ کیا صحابہ نے ایسا کیا؟ حضور کی آمد پر یا حضور کی خوشی میں اوروں کو کھانا کھلانا ڈائریکٹ حضرت عثمان غنی کی سنت ہے۔ ایک صدقہ خیرات غریب مسکین، اس سے ہٹ کر حضرت جابر کی سنت ہے۔ خندق کھودتے ہوئے جنگ خندق کے موقع پر کسی نے شکایت کی، یا رسول اللہ بڑی بھوک لگی ہے۔ میرے آقا نے، اس نے دکھایا بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا ہے۔ حضور نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا کہ مصطفیٰ نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر نے آقا کے پیٹ پر 2 پتھر دیکھے، بڑے غم زدہ ہوئے کہ ہمارے آقا بھی بھوکے ہیں۔ فوراً گھر گئے اور بیگم کو کہا کہ گھر میں کچھ ہے؟ کہا تھوڑا سا آٹا ہے جو بچوں کو دینا ہے، اور تو کچھ نہیں، اور بکری کا ایک بچہ ہے، وہ پورا بکرا بھی نہیں ہے، ابھی لیلا ہے، چھوٹا ہے، وہ ہے۔ آپ نے چھری اٹھائی، اسے ذبح کیا اور کہا جتنی روٹیاں ہیں وہ بناؤ اور اس گوشت کو پکاؤ۔ وہ چھوٹا سا میمنہ تھا، اسے ذبح کیا، سالن بنایا، اور بیگم نے کہا دیکھ کے بندے تھوڑے لانا، سارا لشکر ساتھ نہ لینا، اتنا سا کھانا ہے۔ کان میں کیا، یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانا بنایا آپ کے لیے، آپ تشریف لائیے۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، اٹھنے لگے، آپ نے فرمایا چلو سارے، آج جابر نے دعوت کی ہوئی ہے۔ پورے لشکر کو آقا ساتھ لے پڑے، اور ایک روایت میں 1000 افراد تھے۔ آقا نے کہا سارے چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساروں کو لے کے چل پڑے تو بڑے پریشان ہوئے۔ یہ جرت نہیں تھی کہ آقا کھانا تو تھوڑا ہے، اور لشکر سے، مہمانوں سے پہلے گھر گئے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ آقا تو ساروں کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ بیگم نے کہا تو بتانا تھا نا، کہا میں نے بتایا تھا کھانا تھوڑا ہے۔ کہا آپ نے بتایا تھا؟ کہا ہاں۔ پھر نبی خود لا رہے؟ کہا ہاں۔ کہا ہم نے جتنا کھانا پکایا ہے اتنے بندوں کے ہم ذمہ دار ہیں، باقی کے ذمہ دار محمد مصطفیٰ خود ہیں۔ حضرت جابر نے بیگم کی یہ بات تو سنی تو دل کو کوئی تسلی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، حکم دیا کہ ہانڈی کو آگ سے نہیں اتارنا، روٹی سے پردہ نہیں اٹھانا، خود بیٹھ گئے تقسیم کرنے پہ، ساروں کو بٹھاتے رہے، تقسیم کر کے کھلاتے رہے، لبوں پر مسکراہٹ تھی، میرے آقا بھی کھاتے رہے، پورے 1000 بندوں نے کھانا کھا لیا۔ کہ پوچھو کوئی بچا تو نہیں ہے؟ کوئی نہیں بچا، سب نے کھا لیا۔ کہا جابر اب تو کھا لے۔ جا کے گئے تو جتنا جابر کی زوجہ نے پکایا تھا ہانڈی میں ابھی اتنا موجود ہے۔ آقا کی آمد پہ یہ حضرت جابر نے جنت کمانے کے لیے نہیں کیا تھا، کسی مسکین غریب کے لیے صدقہ نہیں کیا تھا۔ میرے آقا سید کو صدقے سے منع کرتے ہیں، خود حضرت آقا دو جہاں صدقہ کھائیں گے۔ یہ حضرت جابر کی محبت تھی، ضیافت محمدی تھی کہ ضیافت محمدی میں محبت کا اظہار تم کرو، برکتیں رب تمہیں عطا فرماتا ہے۔ دوستو آقا کی آمد پہ یہ خوشی تو کچھ ہے ہی نہیں۔ حضرت عثمان غنی کی سنت جو بتائی،
فرمایا یا رسول اللہ کبھی وقت دیجئے، میرے گھر تشریف لائیے۔ آقا نے دعوت حضرت عثمان غنی کی قبول کر لی، اللہ نے بڑی دولت دی تھی، بڑا رب نے نوازا تھا۔ آقا جب سیدنا عثمان غنی کی گھر کی طرف چلے تو حضرت عثمان غنی پیچھے سے آوازیں آ رہی ہے، 1 2 3۔ حضور نے نوٹ کیا کہ پیچھے کوئی گن رہا ہے، گنتی چل رہی ہے، 1 2 3 4 5۔ حضرت عثمان غنی پیچھے تسبیح کر رہے ہیں، گنتی گن رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عثمان کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ میرے گھر جا رہے ہیں، اس سے بڑی کوئی خوشی ہے جہاں مصطفیٰ آئے، اس سے بڑھ کر کوئی خوشی ہے؟ جب آقا نے سنا تو کہ میں آپ کے قدم گن رہا ہوں، آپ کے ہر قدم پر میں ایک ایک غلام آزاد کروں گا۔ اتنی خوشی کسی نے حضرت عثمان غنی سے نہیں پوچھا یہ بدعت کیوں؟ نبی سے پوچھا ہے؟ قرآن میں آیا ہے؟ یہ کسی اور نے کیا ہے؟ جانتے تھے کہ شریعت نے خوشی کے اظہار پر پابندی نہیں لگائی، مال حلال کا ہو، مال اپنا ہو تو پھر چراغاں کرو یا جھنڈیاں لگاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ یا سوٹ دو یا پڑوسیوں کے گھر حلوہ بھجواؤ۔ جب مال اپنا ہے حلال، شریعت کی پابندی نہیں تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ عثمان غنی نے اپنی مرضی سے اظہار کیا تھا، ڈاکٹر صاحب اپنی مرضی سے اظہار کر رہے ہیں، اور 4000 آتا ہے، اس سے زیادہ آتا ہے۔ دروازے میں داخل ہو کا شکر ہے اللہ تیری رحمت میرے گھر میں آئی ہے، جتنے قدم اٹھائے ہیں سارے آزاد کر دیے ہیں۔ اور باقی کاموں میں ریا ہوتا ہے، باقی کاموں میں ریا ہے۔ ایک شخص حج کرنے گیا ہے، آپ کا دل کیا میں بھی حج کروں۔ ایک شخص مسجد میں تعمیر کے لیے پیسے دیتا ہے، آپ کا جی چاہتا ہے میں بھی کروں۔ یوں نفلی کاموں میں ریا نہیں ہوتا، ریا بندے کے ذہن میں ہوتا ہے۔ جب حضرت عثمان غنی نے طرح طرح کے کھانے صحابہ کے سامنے رکھے اور غلام بھی آزاد کیے، حضرت علی شیر خدا بھی دعوت میں شریک تھے، گھر گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا علی کو پریشانی ہے، یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ 3 دن گھر میں آگ نہ جلے چہرے پر پریشانی نہیں آتی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، رستے میں مسکین نے آواز دی، یہ آیت اسی شان میں اتری ہے۔ رستے میں مسکین نے آواز دی مسکینوں کھانا کھلاؤ، 5 ٹن اپنی روٹیاں اٹھا کے اس مسکین کو دے دیتے ہیں۔ اگلے دن پھر بھوکا روزہ، پھر یتیم آتا ہے، روٹی اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں۔ علی و فاطمہ و حسنین کریمین اور خادمہ نے 3 دن پانی کے ساتھ روزہ رکھا اور پانی کے ساتھ کھولا۔ تیسرے دن رب اور قرآن کو بولنا پڑا، بندے ہوں تو ایسے ہی ہوں جو خود بھوکے رہے اور رب کی رضا، رب کے نام پر مانگنے والے اپنے پیٹ کا لقمہ انہیں کھلا دیں۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، حضرت علی شیر خدا گھر آئے پریشان بیٹھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا علی یہ پریشانی کیسے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا کیا کہیں گے؟ کیوں؟ کہا آج بھائی عثمان نے دعوت کی، مزہ آ گیا۔ کیا کیوں؟ کہا کھانا کھلایا۔ کہا اچھا، اس سے بڑھ کر کہا ہر نبی کے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم بھی اسی طرح کا دعوتیں کرتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے، جائیے جو ڈیٹ نبی دیتے ہیں سارے صحابہ کا کھانا رکھیے، میں کھانے کا بندوبست کروں گا۔ حضرت علی شیر خدا جانتے تھے کہ فاطمہ عام نہیں ہے، کہہ رہی ہے تو بندوبست ہوگا۔ گئے، دعوت دی، ڈیٹ رکھ لی، گھر میں کچھ نہیں، قرض لینا پڑا، علی نہ لو، مزدوری جا کے کروں نہ کرو، اب کھانا فاطمہ دے گی۔ کتنے بندے آ رہے ہیں؟ اتنے بندے آ رہے ہیں، توکل دیکھیے، لاڈ دیکھیے، اپنا مقام دکھانا دیکھیے، طرح طرح کے برتن رکھ دیے تیار کر کے، خالی پلیٹیں رکھ دی، مصلی پر بیٹھ گئی۔ مولا فاطمہ نے دعوت دے دی ہے نبی کو، گھر میں کچھ نہیں، کھانا تو نے کھلانا ہے۔ اور جب میرے آقا صحابہ سمیت آتے ہیں، حضرت علی شیر خدا نے فرمایا آ گئے، پک گئے، خود مصلی پر بیٹھی ہیں، کہو جاؤ جس سے برتن اٹھاؤ گے اسی سے کھانا صحابہ کو کھلاتے ہو۔ حضرت علی شیر خدا جہاں سے ڈھکن اٹھاتے ہیں نیا کھانا خوشبودار برتن میں ڈال ڈال کے حضور کے غلاموں کو دیکھتے، سارے کھا لیتے ہیں۔ آقا پوچھتے ہیں بتاؤ کھانے کا ٹیسٹ کیسے ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کی قسم زندگی میں کبھی ایسا لذیذ کھانا نہیں کھایا ہے۔
اور جانتے ہیں علی ہے باغوں میں پانی پلا کے بچے پالتا ہے، کوئی بڑا جاگیردار نہیں ہے ظاہری طور پر، کسی سے لیتا دیتا نذرانے نہیں ہے، اتنا میرے آقا مسکرائے، پتہ ہے کھانا کس نے بنایا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جس نے بھی بنایا ہے کمال کا بنایا ہے۔ فرمایا بیٹی فاطمہ کی دعا پہ تمہاری ضیافت کے لیے کھانا جنت سے بنایا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کے چہرے پر تو مسکراہٹ کا، فاطمہ کھانا کا تو کمال ہو گیا۔ اگلا حضرت فاطمہ تو زہرا نے پھر مصلی ڈالا، سجدے میں بیٹھ گئی اور دعا مانگنے لگی، اللہ عثمان کو دولت دی، اس نے ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کیا، ہمارے گھر بھی آقا آئے ہیں، ہم بھی آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ عثمان نے دنیا کے بندوں کو آزاد کیا، فاطمہ الزہرا اپنے بابا کے امتیوں کے دوزخ سے آزادی کی دعا مانگتی ہے، دعا مانگتی رہی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ فاطمہ کو کہیے مصلی سے اٹھ جائیے، مسجد نبوی سے لے کے علی کے گھر تک جتنے قدم آپ نے اٹھائے ہیں ہر قدم کے بدلے رب نے 1000 امتیوں کو دوزخ سے بخشش کا اعلان کروا دیا۔ آقا نے صحابہ میں اعلان کیا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب حضور کی آمد پر کوئی جشن منائے سو دل میں رکھ لینا، ڈاکٹر صاحب آپ نے 500 بندوں کی ہے، میں اگلے سال 1000 کی کروں گا۔ آپ نے 4 جھنڈے لگائے ہیں، میں اگلے سال 10 لگاؤں گا۔ آپ نے ایک طرف چراغاں کی ہے، آقا کی محبت میں دکھاوا کیا جائے، آقا کی محبت میں جشن کیا جائے، اور یہ ضیافت فقط صدقہ و خیرات نہیں ہے، یہ عید کی ضیافت ہے جو حضور کی آمد پر کی گئی ہے، اور جس نے بھی کی ہے روز اول سے 100% کی قبول، اس میں امیر غریب کی نہیں۔ آج ڈاکٹر صاحب نے جس محبت سے اس محفل کا انعقاد کیا، اور وہ ایک برسوں سے کئی سالوں سے ماہ ربیع الاول میں یہ ضیافت کرتے ہیں، اور آج منہاج القرآن کے تعاون سے محترم جناب صدر صاحب تشریف فرمائے، نائب صدر صاحب تشریف فرمائے، ان کے تعاون سے انہوں نے اس ضیافت کو جشن میلاد النبی میں بدل دیا، اور چند کلمات میرے مقدر میں آئے، محترم جناب مختار لودرا صاحب، محترم جناب خواجہ صاحب، محترم جناب تارڑ صاحب، محترم جناب اصغر جنجوہ صاحب، محترم جناب حافظ غلام شبیر صاحب آج اس محفل میں شریک ہوئے۔ آپ مزید اس کو جاری رکھیے، ہر لقمہ اس سرشاری کے ساتھ کھائیے کہ وہ رب کھلاتا ہے اور نام محمد پہ کھلاتا ہے، اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے قبر کی آخری رات تک اور قبر سے پھر جنت تک جو بھی کھلائے صدقہ محمد کے کھلاتا رہے۔ آپ کو بھی یہ دعا پسند آئی ہے تو آپ بھی اس دعا پر آمین کہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو اللہ رب العزت آج کی ضیافت کے بدلے عمر بھر لنگر مصطفیٰ کے ہمیشہ خیرات عطا فرماتا ہے، اور آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی عشق مصطفیٰ کی دولت عطا فرمائے۔ میری مجبوری تھی چونکہ میں نے جلدی جانا ہے، اس لیے میں اختصار کے ساتھ انہی کلمات پر اجازت چاہوں گا۔ آپ جس طرح انتظامیہ جاری رکھتی ہے اسی طرح اس خوشی کو سیلیبریٹ کیجئے، نعت پڑھنی ہے تو نعت سنیے، اس کے بعد کھانا ہوگا، اپنی محبتوں کا مزبور اظہار کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔